السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام اس ہفتہ واری دینی نشست میں درس جال حق کا سلسلہ جاری ہے، اور عنوان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یا بڑا بھائی کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر قرآن اور احادیث کے ذریعے سے دلائل پیش کیے گئے، اور آخر میں مخالفین کی جانب سے استدلال کیے جانے والے جو چند اعتراضات اور چند باتیں، ان کا جواب بھی اس سے پہلے کہ کفار نے یہ کہا کہ ہم بھی بشر ہیں اور پیغمبر بھی بشر ہیں، کیونکہ ہم بھی کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ذکر کرتے تھے، ورنہ جو ایمان والا ہوگا وہ بخوبی یہ بات جانتا ہوگا اور یہی کہے گا کہ ظاہری طور پر اگرچہ ہماری بھی دو آنکھیں ان کی دو آنکھیں ہیں، لیکن انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثال بھی اس سے پہلے دی گئی، جیسے کہ ایک پھول پر شہد کی مکھی بھی بیٹھتی ہے اور بھڑ بھی۔ بھڑ یہ ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ بھی پھولوں پر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے چوسنے سے زہر پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے چوسنے سے شہد پیدا ہوتا ہے۔ تو انجام میں بڑا فرق ہے، اگرچہ دونوں ایک ہی چیز ظاہری طور پر لے رہے ہیں، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے۔ ہرن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہرن جس سے مشک پیدا ہو، جس کے پیٹ میں مشک پیدا ہو، وہ کھائے پیے تو مشک بنے، اور دوسرا ہرن ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جس کے کھانے پینے سے مشک نہ بنے بلکہ پاخانہ اور پیشاب بنے۔ تو انجام میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی کہے تو اسے پھر ایسا بھی کہنا چاہیے کہ ہماری لکھی ہوئی کتاب اور قرآن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ۔
کہ قرآن بھی اسی روشنائی سے لکھا ہوا ہے، اسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اسی انک سے لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب بھی ہم بھی لکھتے ہیں تو اسی سے لکھتے ہیں، لہٰذا اللہ کے کلام میں اور ہمارے کلام میں یا ہمارے لکھی ہوئی کتاب میں اور مصحف شریف میں یہ کوئی فرق نہ بچے۔ تو یہ باتیں وہی کہے گا جس کے پاس عقل نہ ہو، یا جس کی عقل اللہ تبارک و تعالی نے سلب کر لی ہے۔ تو یہ تو چند مثالیں تھی، ورنہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ بشر تو ہیں، لیکن غیر نبی میں سے کوئی بھی ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے کسی ایک کے بھی درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ برابری کی بات تو الگ ہے، درجے تک پہنچ بھی نہیں سکتا، لاکھوں درجات بلند ہیں ان انبیاء کرام کے، تو سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درجات کا کیا کہنا۔ اسی طریقے سے اعتراض کرنے والے جو مخالفین ہیں وہ دلیل میں ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ کانا بشر من البشر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ حضور بشروں میں سے ایک بشر تھے، یہ حدیث میں ہے۔ تو مخالفین اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت سے مشرف فرمانا چاہا، یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا عرض کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ حضور میں آپ کا بھائی ہوں، تو کیا میری دختر میری بیٹی آپ کو حلال ہے؟ میں آپ کا بھائی ہوں تو کیا میری بیٹی آپ کو حلال ہے؟ تو معترضین یہ جو دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، ان دو حدیثوں کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خود بشر کہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کو حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے کو حضور علیہ السلام کا بھائی بتایا۔ تو یہ حضرات جب حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی حضور کو اپنا بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں۔ یہ معترضین اعتراض یا مخالفین کی جانب سے یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بشر یا بھائی کہہ کر پکارنا یا محاورے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر یا بھائی کہنا یہ حرام ہے، یعنی پکارنا بھائی کہہ کر یا بشر کہہ کر یا محاورے میں ایسی بات ذکر کرنا کہ حضور ہمارے بھائی ہیں یا حضور ہماری طرح بشر ہیں، ایسا کہنا حرام ہے۔ عقیدے کے بیان یا دریافت مسائل کے اور احکام ہیں، یعنی جب عقیدہ بیان کیا جائے یا مسائل جب دریافت کیے جائیں تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن جب ہم حضور کو پکاریں یا حضور کا نام کسی محاورے میں ہم لیں تو اس وقت ہم اس طرح کے الفاظ ذکر نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو میں اپنی بات چیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائی یا بشر نہیں کہتے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق اپنی بات میں حضور کو بار بار اپنا بھائی نہیں کہتے تھے، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گفتگو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح بشر نہیں کہتی تھیں، یہاں ضرورتاً یعنی ضرورت پڑی تو اس کلمے کو استعمال فرمایا، ورنہ تو صدیقۃ الکبریٰ تو یہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہایت بے تکلفی اور سادگی سے عام مسلمانوں کی طرح گزری کہ حضور اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اتنی سادگی سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، فرماتی ہیں کہ اتنی بے تکلفی اور سادگی سے میرے ساتھ زندگی گزاری کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے حضور کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گفتگو میں حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر نہیں کہا، ہے نا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسئلہ دریافت کیا، وہاں پر ایک مسئلہ دریافت کیا، یہ نہیں کہ اپنی باتوں میں حضرت صدیق اکبر حضور کو اپنا بھائی کہتے تھے، نہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نوازا ہے، یعنی حضور نے اپنا بھائی بنایا ہے اور اخوت کے خطاب سے نوازا ہے، تو کیا اس خطاب پر یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، کبھی خطاب فرمایا ہے مجھے بھائی کہہ کر، تو اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں، یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی، نہ کہ حضور کو پکارنے کے لیے بھائی کہا، پکارنے کے لیے بھائی نہیں کہا، بلکہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے حقیقی بھائی کے احکام جاری ہوتے ہیں کہ حقیقی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہوتا، تو حضور نے مجھے جو ہے وہ خطاب اخوت سے نوازا ہے، تو اس وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیٹی سے بھی نکاح حلال نہ ہو، تو ایک مسئلہ دریافت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور میری اولاد حضور کو حلال ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مسئلہ دریافت کیا۔ ہم بھی عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں، عقیدہ یہی ہے ہمارا بھی، جب بھی عقیدہ بیان ہوتا ہے، بہار شریعت کا درس اس سے پہلے ہوا اور اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق جو عقائد بیان ہوئے، تو اس میں شروع میں ہی یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ نبی بشر ہوتے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ تو جب عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو عقیدے کے ذکر میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ حضرت خلیل نے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک ضرورت پڑی، یہاں پر یہ بتانا ہے کہ وہاں پر بھی ضرورت تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی والا مسئلہ دریافت کیا، ضرورت تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر تھے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ایک ضرورت پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما دیا کہ ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی زوجہ تھی، لیکن ضرورت کی بنیاد پر، ایک ضرورت کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ تو اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سارہ اب آپ کو بھائی بھائی کہہ کر پکارے، اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ضرورت کے موقع پر اپنی بہن کہہ دیا تو اب حضرت سارہ بھی جو ہے وہ بھائی بھائی کہہ کر پکارے، نہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ضرورتاً حضرت صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ حضور ہماری طرح بشر تھے، وہاں ضرورت تھی، عقیدے کا بیان کرنا تھا،
تو عقیدہ بیان کرنا تھا تو یہ عقیدہ بیان کیا کہ جس طرح ہم بشر ہیں تو نبی بھی بشر ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتے، عقیدہ بیان کرنے کے لیے، نہ کہ پکارنے کے لیے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھائی کہا تو وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کہا، نہ کہ پکارنے کے لیے کہا۔ فرماتے ہیں، اب دیکھیے بہت اچھی بات اخیر میں چند باتوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان حضرات کا عام محاورہ دکھاتے ہیں، یعنی اب یہاں پر دیکھیے عام محاورے میں کیا یہ لوگ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ حضور کو بھائی یا بشر کہتے تھے؟ تو فرماتے ہیں ہم ان حضرات کا عام محاورہ دکھاتے ہیں، ان صحابہ کرام کا عام محاورہ دکھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام رشتے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج مطہر، شوہر مطہر ہیں، زوج مطہر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حضور کیا ہے؟ بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کی اولاد ہے، یعنی بھتیجے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے یہ رشتہ، یہ اس طرح کے رشتے، اور ان صحابہ کرام کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے یہ رشتے، اس طرح کی رشتہ داری ہماری ہے۔ مگر یہ حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نہیں فرماتی کہ میرے زوج نے فرمایا، حضرت عباس یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ نہیں فرماتے کہ ہمارے بھتیجے نے یہ فرمایا یا ہمارے بھائی نے یہ فرمایا، بلکہ سب یہی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ تو جو حضرات رشتے کے لحاظ سے بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے، تو ہم کمینوں غلاموں کو کیا حق ہے کہ بھائی کہیں؟ جو رشتے میں بھائی ہے وہ بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہماری کیا اوقات کہ ہم حضور کو اپنی طرح بھائی کہیں؟ جناب، نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم، زائے کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی، یعنی خود اپنے کو نسبت کر لینا، کہ اپنے آپ کو کسی در کا کتا کہنا یا اپنے آپ کو سگ کہنا، تو یہ جب خود ہم اپنے آپ کو کہیں تو عاجزی اور انکساری ہے، لیکن کوئی اور اگر اسی بات کو کہے تو یہ بے ادبی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے درجے کا کیا عالم کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ تو جناب شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ جو حضور علیہ السلام سے کچھ عرض کرنا چاہے تو وہ پہلے کچھ صدقہ دے دے، بعد میں عرض کرے، یہ حکم تھا شروع اسلام میں۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ دے لو، کچھ صدقہ کرو، کچھ دے لو۔ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس پر عمل بھی کیا کہ 1 دینار خیرات کر کے 10 مسائل حضور سے دریافت کیے، ہے نا۔ تو پھر یہ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا، مگر محبوب علیہ السلام کی عظمت شان کا تو پتہ لگ گیا کہ نماز میں رب سے ہم کلام ہو تو صرف وضو کرو، لیکن حضور علیہ السلام سے عرض معروض کرنا ہو تو صدقہ کرو، پھر بھائی کہنا کہاں رہا؟ یہ درجہ ہے حضور علیہ السلام کا۔ یہاں پر یہ بحث مکمل ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی، اپنی طرح بشر کہنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ، احادیث کریمہ کی روشنی میں اور مخالفین کے استدلال کے جوابات
بھی دیے گئے اور الحمدللہ یہ بحث بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو بحث آ رہی ہے وہ ہے یا رسول اللہ پکارنے کی بحث۔ ندائے یا رسول اللہ یا نعرے یا رسول اللہ لگانا کیسا ہے، انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی اور یہ بیان درس انشاءاللہ آئندہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔